پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا. یہ بل منظور کر لیا گیا. اب اس بل کے مطابق بچے کی تعریف یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ بچہ تصور کیا جائے گا اور نکاح خواہ جو ہے وہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہو. نکاح خواہ یقینی بنائے گا کہ دونوں فریقین کے پاس نادرہ کا شناختی کارڈ موجود ہو اور خلاف ورزی کرنے والے پر جو نکاح خواہ جو ہوگا اس کو 1 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کسی بچی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی. 18 سال سے قبل ساتھ رہنے کو بچے سے زیادتی تصور کیا جائے گا اور جو شخص کسی کم عمر دلہن یا دلہے کو ایسا کرنے پر مجبور کرے گا اسے 7 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. اگر کوئی شخص بچے کی شادی کے ارادے سے ٹریفکنگ کرے گا تو اسے 7 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. جو شخص کم عمر بچے کی شادی میں معاونت کرے گا اسے 3 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. اور اگر والدین یا سرپرست بچے کی کم عمری میں شادی کریں یا اسے روکنے میں ناکام رہے تو اس سے 3 سال تک قید بامشقت اور جرمانہ ہوگا. اور عدالت کو اگر علم ہو کہ کم عمر بچوں کی شادی کی جا رہی ہے تو وہ ایسی شادی کو روکنے کے لیے حکم جاری کرے گی اور اگر عدالت کو اطلاع دینے والا فریق اپنی شناخت چھپانا چاہے تو عدالت اسے تحفظ دے گی. کم عمر بچوں کی شادی کرانے کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا اور کورٹ کیس کی کارروائی 90 روز کے اندر مکمل کی جائے گی. اب اس حوالے سے ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو مذہبی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون اسلام سے متصادم ہے اور اسلام میں جو شادی کی عمر ہے اس کا کوئی تعین نہیں کیا گیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بلوغت سے جڑا ہوا ہے. اور اگر ہم دنیا کے بہت سارے ممالک کی بات کریں تو دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کی بھی اگر بات کریں تو امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر شادی کی جو عمر ہے وہ قانونی طور پر 18 ہے, کہیں پر 18 سے کم بھی ہے اور بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پر قانونی طور پر اگر 18 سال کی عمر میں شادی ہونی چاہیے تو اس سے کم عمری کی شادی کی جا سکتی ہے والدین کی رضامندی سے. لیکن پاکستان کے قانون میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں شادی کی عمر جو ہے وہ 20-21 سال بھی ہے تو یہ 18 جو ہے وہ ہم نے طے کر کے فکس کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ اب چینجنگ نہیں کی جا سکتی ہے اور ایسی سزائیں جو ہیں وہ اس کے اندر لاگو کر دی گئی ہیں. اس معاملے پر جو ہے وہ دینی حلقے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں ذرا آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیے گا کہ دیکھیں دینی حوالے سے حکم کیا ہے شادی کی عمر کا, اور کیونکہ ہماری جتنی نالج ہے اس میں تو یہ بات آتی ہے سامنے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بلوغت سے جڑا ہوا ہے, اس کا جو ہے وہ عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دین کیا کہتا ہے اور یہ قانون کیا کہتا ہے اور یہ کیا ایک دوسرے سے متصادم ہیں, پلیز بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی نکاح کی عمر کا تعین ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اسے قانون کے دائرہ کار میں لے کر آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں شادیاں ہوتی تھیں اور بڑی عمر کے لوگوں کی بھی ہوتی تھی, چھوٹی عمر میں بھی ہوتی تھی اور اس سے الٹ بھی ہمیں نظر آتا رہا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی شادی ہے وہ آپ کی اپنی 25 سال کی عمر میں ہے اور آپ کی جو زوجہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ 40 سال کی عمر کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کا نکاح فرماتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہے وہ قدرے زیادہ عمر میں یعنی بڑھتی ہوئی عمر میں ہے, وہ تقریباً 18-19 سال کی عمر ہمیں تاریخ کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ ویری کرتا ہے فیملی ٹو فیملی اور کسٹم ٹو کسٹم اور کلچر ٹو کلچر. ہر علاقے کی اس حوالے سے اپنی اپنی ریت اور روایت ہے. جہاں تک ثقافت کی اور تہذیب کی بات آتی ہے تو پھر ایسے معاملات جن کا تعلق براہ راست ثقافت کلچر کے ساتھ جڑتا ہے, اگر ہم اس میں قانون سازی کرتے ہیں تو وہ قانون سازی بسا اوقات اس معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بھی بنتی ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں
کہ شادی کرنے کا مطلب ایک ایسے نئے خاندان کی بنیاد رکھنا ہے جس کے ذریعے سے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسا اضافہ جو کہ معاشرے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، دنیا کے لیے قابل فخر بھی ہو، اور دوسری طرف ایک حلال طریقے سے اپنے ذہنی تسکین کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ رشد کا استعمال بھی ہوا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نکاح حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تھا تو وہ کم سن تھی، کم عمر کی تھی، اور ان کی پھر رخصتی بعد میں زیادہ عمر میں ہوئی۔ جب ہم دنیا کے دیگر ممالک پر اور دیگر جگہوں پر ان قوانین کا ذکر دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم خود امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہ بات ہمیں بڑی اچنبھے کی لگتی ہے کہ ایک طرف امریکہ کے مختلف ریاستوں میں شادی کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے کم ہے، اور اگر قانون بھی بنا ہوا ہے، کوئی والدین اپنے بچوں کی شادی جلدی عمر میں کرنا چاہتے ہیں تو عدالت کے ذریعے اجازت لے سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ زیر نظر قانون جو ہمارے سامنے ہے، اگرچہ اس کے پیچھے وفاقی شرعی عدالت کا وہ فیصلہ موجود ہے جو 2023 میں وفاقی شرعی عدالت نے دیا کہ نکاح ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں حکومت عمر کا تعین کر سکتی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ کہیں پر آبجیکٹ بھی نہیں ہوا، کہیں پر اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے، اور اگر حکومت نے قانون سازی کی ہے تو وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے۔ لیکن بادی النظر میں جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اس میں خاص طور پہ پھر اس قانون میں درج سزاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سزائیں بہت سخت رکھ دی گئی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی والدین اپنے کم عمر کے بچوں کی شادی کو رکوانے میں ناکام ہوتے ہیں تو انہیں بھی سزا دی جائے گی۔ بالکل۔ اب ایک بچہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے، اپنے والدین سے الگ ہو گیا ہے، 18 سال سے کم عمر کا ہے، اور وہ کہیں پہ شادی کر لیتا ہے، تو پھر کس طرح والدین ذمہ دار ہوں گے اس بچے کی شادی کا جو کہ ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس قانون میں یہ بات بھی موجود نہیں ہے کہ اگر کہیں پر والدین کو کسی مجبوری کے تحت اپنے بچوں کی شادی قدر جلدی کرنی پڑ رہی ہے، 18 سال سے پہلے کرنی پڑ رہی ہے، تو ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں سے جا کے پرمیشن حاصل کریں اور پھر وہ اپنے بچوں کا نکاح کر سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، اور اس قانون پر بات کی جانی قطعی طور پہ کسی قسم کی انا کا مسئلہ بھی نہ بنایا جائے، اور کہیں پر بھی اسے یہ تصور میں نہ لیا جائے کہ یہ کوئی حکومت کے ساتھ تصادم ہے۔ صحیح۔ اب اس میں دیکھیں یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ چائلڈ میرجز یا فورس میرجز نہیں ہونے چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے وہ جو شریعت کورٹ ہے اس کی رولنگ کا ذکر کیا، یہ میرے سامنے وہ رولنگ ہے، اور اس کے اندر جو آخری پیج ہے اس کے اندر بڑا کلیئرلی جو ہے وہ شریعت کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ دیر آر مینی اسلامک کنٹریز ویئر سچ ٹائپ آف لا از پریزنٹ ویئر منیمم ایج فار میرج فار میل اینڈ فیمیل از فکسڈ لائک جارڈن، ملیشیا، ایجپٹ، ٹونیزیا، اور اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی جو حکومت ہے وہ اس طریقے سے فکس کر سکتی ہے یہ ایج کہ لوگوں کو ایک شادی کی خاص عمر جو ہے وہ بتا دی جائے کہ اس عمر میں آپ شادی کریں، حکومت یہ فکس کر سکتی ہے۔ تو اب چونکہ جو آپ نے بات کی، اب یہ شریعت کورٹ کی جو رولنگ ہے وہ اگر کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، حکومت ایج فکس کر سکتی ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کورٹ نے جو ہے وہ کلچر ویلیوز اور جو زمینی حقائق ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کورٹ کا فیصلہ ہے، انہوں نے سب کچھ دیکھ کر ہی فیصلہ کیا گیا ہوگا، انہوں نے ایسا کیوں فیصلہ دیا پھر؟ دیکھیے، جہاں تک عدالتوں کے فیصلے ہیں، ہر عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کسی
بیک گراؤنڈ کے اوپر کسی دلیل کی بنیاد پہ کرتی ہے، اور پھر یہ والا جو معاملہ ہے، نکاح والا معاملہ ہے، اس کے اوپر دونوں طرفہ دلائل موجود ہیں، کہیں پر وضاحت یا صراحتاً موجود ہیں، یعنی ایکسپلیسٹ ہے، کہیں پہ امپلیسٹ ہیں، تو پھر جب دونوں طرح کے دلائل موجود تو پھر اس میں ایک طرح اس طرح کی رائے کو اختیار کرنا اور اس کے اوپر پھر سٹینڈ کرنا، اور پھر جب وہ معاشرے کے اندر لاگو کیا جائے، معاشرے میں اس کے اوپر ریزسٹنس اس طریقے سے آئے، تو یہ بہرحال چیزیں دیکھی جانے والی ہیں، اس کے بارے میں دیکھا جانا چاہیے۔ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے جو ہماری کونسل کی تجاویز رہی ہیں، کونسل نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو نکاح کے عمر میں اضافہ کرنا ہے، اس کے پیچھے آپ دو چیزوں کو اگر متعین کر لیں اور دو چیزوں کو آپ اپنے معاشرے کے اندر رائج کر دیں، تو آٹومیٹکلی نکاح کی جو سولمنائزیشن ہے یا اس کا ایک قرار پانا ہے، وہ بڑی عمر میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے دو چیزیں؟ آپ بچوں کی تعلیم کو لازم کریں، بچیوں کی تعلیم کو لازم کریں، اور بچیوں کو لازمی طور پہ آپ پڑھوائیں، اور اس کے لیے حکومت باقاعدہ انتظام کرے، نئے سکول سرکاری سطح کے اوپر کھولے جائیں، تو یقینی طور پہ جب بچیاں خاص طور پہ پڑھیں گی تو آٹومیٹکلی ان کی جو نکاح کی ایج ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف اتنی ہی زیادہ اہم ہے لوگوں کو آگاہی دینا کہ یہ کوئی بچوں کا یا بچیوں کا جو نکاح چھوٹی عمر میں، قدرے چھوٹی عمر میں 14 سال میں یا 15 میں یا 16 میں کیا جاتا ہے، یہ کوئی گڈے اور گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ آپ نے ایک خاندان بنانا ہے، اور اس خاندان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایسی اولاد کو جنم دینا ہے جو صحت مند بھی ہو، معاشرے کے لیے پروقار انداز میں ترقی کا بھی باعث بنے، اور خود اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے ماننے والوں میں مضبوط افراد پسند ہیں، جو عقیدے کے اعتبار سے بھی، اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، اپنے وجود جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں۔ اور پھر جو لڑکا ہے اس نے تو پورے خاندان کو لے کر چلنا ہے، اس نے اپنے خاندان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور وہ معاشی ضروریات کو کیسے پورا کر پائے گا جب کہ وہ خود 18 سال سے کم عمر کا ہوگا۔ تو ہم یعنی کونسل اس نتیجے کے اوپر پہنچی تھی ماضی میں جب بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ آگہی دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، بچیوں اور بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دی جائے، تو یقینی طور پہ ہم وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جن مقاصد کے لیے ہمیں اتنی سخت قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس حوالے چیز بھی سامنے آتی ہے نا کہ اگر ہم باقی دنیا کو دیکھیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں، جیسے فلوریڈا کی میں بات کروں، امریکہ کی ریاست ہے جی، وہ کہتی ہے کہ جی 18 ایج ہے لیکن آپ 17 میں بھی کر سکتے ہیں قانون کی اجازت سے اور والدین کی اجازت سے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 20 میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ 18 کی ایج کیسے بنا لی ہے؟ ہم نے کیسے طے کر لیا کہ جی 18 ہی ہوگی اور 17.5 نہیں ہو سکتی یا 18.5 نہیں ہو سکتی ہے؟ جی بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ یہ سوال اکثر میں بھی جب ہم ایک بچے کے عمر کا تعین اس کے بڑے ہونے کے اعتبار سے کرتے ہیں تو 18 سال لی جاتی ہے۔ بتیرے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ 21 سال لازم یا 20 سال لازم کرا دیا گیا ہے شادی کرنے کے لیے، اور ان میں کچھ اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ تو یہی بات ہے کہ ہم نے قانونی طور پہ ایک مرد کو یہ تصور کیا ہے کہ جب وہ 18 سال کا ہوگا تو اسے بالغ تصور کیا جائے گا، 18 سال سے کم ہوگا تو وہ بالغ تصور نہیں ہوگا، اور ایک دن بھی کم ہوگا تو وہ نابالغ ہے، اور ایک دن زیادہ ہو جائے گا تو وہ بالغ ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، جبکہ شریعت نے بچے کے بلوغ کا اعتبار اس کے جسمانی احوال کے اعتبار سے کیا ہے، جس کے ذریعے سے اس کے اوپر عبادات کا تعین لازم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ نکاح اپنی کیفیت کے اعتبار سے بعض لوگوں کے لیے فرض بن جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کریں، بعض کے لیے سنت کا دائرہ ہے، بعض کے لیے مستحب کا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں۔ لیکن جن لوگوں کے لیے نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تصور ہم کرتے ہیں ضروری ہے ان کے لیے نکاح کرنا کہ وہ کہیں اپنے ایمان کو ضائع نہ کر بیٹھیں، تو پھر ہمیں ساتھ ساتھ اپنے ان بچوں کو یہ بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ایک ہی معاملے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہیں جنہیں ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی ہے 18 سال کی عمر کی، آج اگر ہم پاکستان میں سب مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو قانونی طور پہ بالغ بچہ ہے وہ 20 سال کا ہے اور اس کے اوپر ہم قانون سازی کر لیں، تو کل سے یہ 20 سال ہو جائے گی۔
اگر ہم اس کو کم کر کے 16 سال کر لیں تو کل سے 16 سال ہو جائے گی. تو یہ تو 18 سال مین میڈ ہے, یہ انسان کا بنایا ہوا ہے, اس کے پیچھے کوئی شریعت نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 18 سال کا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے یا دیکھ سکتی ہے, اس وجہ سے یہ 18 سال کا تعین ہے. تو چونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے جو کسی آگے چل کے کسی بھی وقت تبدیل ہو کے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے وجود سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں 1929 کا ایک قانون تھا جو کہ چائلڈ میرج کے حوالے سے عمر کا تعین کرتا تھا. پھر اس میں عمر کا تعین کافی عرصے تک 14 سال کا رہا ہے, اس کے بعد میں یہ 16 سال کا ہوا. ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں 16 سال کا رہا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ سندھ کے اندر 18 سال کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ باقی جگہوں کے اوپر بھی 18 سال کیا جا رہا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں فروٹفل ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. الزام لگائے بغیر کسی کے اوپر ہمیں اس بات کو پازیٹیو طریقے سے آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً 18 سال کرنے سے یہ جن مقاصد کے حصول کے لیے قانون سازی کی گئی ہے وہ مقاصد ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی بجائے مشکل بنایا جا رہا ہے. بالکل. اور پھر وہ معاملات جو کہ شریعت میں بڑے ناپسندیدہ ہیں اور جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے ہی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح کے اس سخت قانون کی وجہ سے وہ ہم اپنے گرد و پیش میں بکثرت ہوتے ہوئے دیکھیں. بات ہو رہی ہے علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے اور مدعا یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کا جو قانون ہے وہ پاس ہو گیا ہے, اور اگر یہ قانون کسی نے وائلیٹ کیا, اگر 18 سال سے پہلے کسی کی شادی کی گئی تو پھر اس کے اوپر سزائیں بھی ہیں, اس کے اوپر جرمانے بھی ہیں, بڑی سخت سزائیں ہیں, بڑے جرمانے ہیں. اچھا اب علامہ صاحب دیکھیں, حکومت کے کچھ نمائندوں سے میری بات ہوئی, حکومت یہ کہتی ہے کہ جی 18 سال سے پہلے کسی بھی قسم کی شادی کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. مطلب اب ایک جواز تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی ایسے والدین ہیں جن کے بچے کی عمر جو ہے وہ مثال کے طور پر 17.5 سال ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی شادی جو ہے وہ یا بچی کی شادی ہو جائے, اور والدین جو ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے, انتقال ہونے والا ہے, ڈاکٹر نے کچھ اس طرح کی بات کر دی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی 17.5 سال کی عمر میں بچے کی شادی کر دی جائے ورنہ بعد میں اس کو پرابلمز ہوں گی بچے یا بچی کو. تو اب یہ ایک جواز ہو سکتا ہے کہ آپ شادی جو ہے وہ 17.5 سال میں کر دیں, لیکن حکومت کہتی ہے کسی قسم کا کوئی جواز ہو ہی نہیں سکتا. اب اور کیا کیا جواز ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس صورتحال کو ٹیکل کیا جائے, کیسے حکومت کو یہ بات سمجھائی جائے؟ ایک واضح بات تو یہ ہے کہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے. شریعت نے کہیں پر بھی نکاح کا عمر کے حوالے سے تعین کرنے کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. اس کو اوپن رکھا ہے لوگوں کی ثوابدید کے اوپر. ٹھیک ہے. میرے دادا جان کے 10 بچے تھے, 4 بیٹے اور 6 بیٹیاں. ان میں سے کسی ایک کی بھی شادی انہوں نے, عالم تھے, مفتی تھے, انہوں نے 18 سال سے کم عمر میں نہیں کی, 18 سال سے زیادہ عمر نہیں کی. ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں, ہماری شادی ہمارے والدین نے 18 سال سے زیادہ عمر میں ہی کی. میں نے بھی اپنے 2 بچوں کی شادی کی ہے, وہ 22, 23, 24 سال کی عمر میں کی ہے. تو یہ آگہی ہوتی ہے, یہ ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے. جب آپ تعلیم کو عام کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر خود بخود یہ چیزیں معاشرے میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. جب تعلیم نہیں دی جائے گی, ساؤتھ پنجاب اور بلوچستان کے ریگزاروں اور پہاڑوں میں رہنے والوں کو کہیں پر بھی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. سندھ کے جو ریگزار ہیں یا ریگستانی علاقے ہیں وہاں پہ سہولت نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ والدین پھر یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس بوجھ کو ختم کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی شادی جلدی کر دینی ہے تاکہ وہ جلدی ہمارے ساتھ ہمارے معاملات میں شریک ہو سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آئین یہ کہتا ہے کہ 16 سال تک کی عمر کے بچوں کی تمام تر تعلیمی ذمہ داری ریاست کے اوپر ہے, تو پھر ریاست کو اپنی اس ذمہ داری کو بہت آسان طریقے سے پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ اس کو پورا کر لے گی تو یقینی طور پہ ہم وہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہم اس قانون کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں.